بسم اللہ الرحمن الرحیم وزدناہم ہودا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے ہدایت میں زیادتی ثابت ہوئی اور ہدایت و ایمان ایک چیز ہے، پس ثابت ہوا کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہاں بھی پہلے اس آیت کا مطلب سمجھا جائے۔ یہ آیت اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ روم میں ایک ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس نامی گزرا ہے جو بہت غالی بت پرست تھا اور جبر اداکارہ سے بت پرستی کا اشاعت کرتا تھا۔ جب عام لوگ سستی اور تکلیف کے خوف اور چند روزہ دنیاوی منافع کے طمع سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے تو اس وقت اسی سرزمین میں چند نوجوانوں کے دلوں میں خیال آیا کہ ایک مخلوق کے خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کے دل خشیت الہی اور نور ہدایت سے بھرپور تھے۔ حق تعالیٰ نے انہیں صبر، استقلال اور تبتل کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بادشاہ کے زبرو جا کر بھی انہوں نے جرأت ایمانی اور استقلال کا مظاہرہ کیا۔ قرآن کریم نے ان کے اعلان حق کا تذکرہ کیا ہے۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں پکاریں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے یقیناً بے جا بات کہی۔ یعنی جب رب ہی وہ ہے تو معبود بھی وہی ہوگا، اور ربوبیت اور الوہیت دونوں اسی کے لیے مخصوص ہیں۔ انہوں نے اس اعلان کی توحید کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ذکر سے مدلل کیا۔ اس پر بھی بس نہ کیا بلکہ ان سب بت پرستوں کی تحمیق اور تجہیل کی۔ سب نے بلا دلیل رب کو چھوڑ کر اور کسی کو معبود ٹھہرا لیا، اور جو سراسر حماقت ہے، اور برانگیختہ کرتے ہوئے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا اور بڑا ظالم بے انصاف کہا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے؟ ان باتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمانی بصیرت اور سوجھ بوجھ کس قدر دی تھی، جس کی بدولت وہ لوگ ایسی سرزمین اور ایسے پرخطر مقام میں بھی پہاڑ جیسے ایمان پر مضبوط ثابت قدم اور عقیدہ توحید پر پختہ رہے اور اپنی بات صاف صاف کہہ دی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی، یعنی ہم نے ان کو اور زیادہ سوجھ بوجھ دی۔ اب خود اپنے ہی فیصلے سے ترجیح کیجیے کہ یہاں مراد نفس ایمانی میں زیادہ ہے، جیسا کہ امام بخاری کا مسلک بیان کیا جاتا ہے، یا لواحی کے متعلقات ایمانی یعنی ایمانی بصیرت اور استقامت اور اس کی سوجھ بوجھ زیادتی مراد ہے، جیسا کہ حنفیہ کا مشہور مسلک ہے۔ وَيَزِيدَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ اس آیت سورہ مریم کی ہے۔ اس سے قبل کفار سے متعلق فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَيُمْدِدْهُ اللَّهُ الرَّحْمَنُ مُدًّا۔ آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی
میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کو ضلالت گمراہی میں مداومت رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مقابلے میں وَيَزِيدُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَهُدًى سے بھی یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ایمان پر مداومت اور استقامت عطا فرماتے ہیں، پس زیادہ سے استقامت مراد ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا وَزَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ یہ آیت سورۃ محمد کی ہے جو سورۃ قتال بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورۃ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم میں کفار کی جو شکایتیں بیان فرمائی تھیں، اس کے مقابلے میں مومنین کے پیر و صفات حمیدیہ بیان فرماتے ہیں۔ طبع اللہ علی قلوبہم کے مقابلے میں زادہم ھدی واتبعوا اہواءہم کے مقابلے میں وآتاہم تقواہم، اس سے معلوم ہوا کہ زادہم ھدی سے زیادہ ایمان مراد نہیں بلکہ قلب میں نور ایمانی کی زیادتی مراد ہے، جیسے کہ طبع اللہ علی قلوبہم میں ظلمت و کفر مراد ہے۔